بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے پہلے چند گفتگو کروں گا، کیونکہ جتنی دیر تک میں اصلاح نہیں کر سکتا اپنی اور دوست احباب کی، اتنی دیر تک نہ میں دعا منگواتا ہوں نہ میری عادت ہے۔ اگر کسی نے اٹھ کے جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ ہم آقا کی محفل میں آئے ہیں، کسی غیر کی محفل میں نہیں آئے۔ دنیا داروں کے ڈیرے پہ جا کے ادھر کے نعرے لگاتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، آقا کی محفل میں 2 منٹ کے لیے بیٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے۔ اس آقا کی محفل میں کل آپ کو روز محشر وہاں سے اٹھا دیا جائے، جا اٹھو اب ان دنیا داروں کے ڈیروں پر بیٹھو، جا کر جن کے نعرے لگاتے ہو مصطفیٰ کی محفل سے اٹھا دیا جائے گا، تو تب کیا ہوگا آپ پہ؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، 10 منٹ انشاءاللہ آپ کے لوں گا میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی جد الحسن والحسین وعلا آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد افضل برکاتی تحریک اصلاح امت اور اس محلے کے دوست احباب نے اس محفل کو سجایا، جس میں میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم سرکار کی محفل میں حاضر ہیں۔ محفل میں نہ میرا آنا کمال ہے، نہ آپ سب لوگوں کا آنا کمال ہے، یہ کمال زہرا کے باپا کا ہے، جس نے پیاری محفل میں بلا کے میرے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش کا بہانہ بنایا۔ ہمارا ایک لمحہ بیٹھنا، ساری رات بیٹھنا، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں بھی مسافر رہتا ہوں، دن رات سفر میں رہتا ہوں، مجھے آپ کی تھکن کا بھی پتہ ہے کہ آپ نے صبح کمانا ہے اور بچوں کو کھلانا ہے، تو مجھے اپنے بھی تھکاوٹ کا بھی پتہ ہے، سفر کا بھی پتہ ہے۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور آپ سب دوست احباب سرکار کے بلائے ہوئے مہمان ہو، اور سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کام تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے اللہ پاک قرض سے بھی خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تاریخ بغداد کا ایک واقعہ آپ کی نظر کر کے اجازت۔ حاکم وقت تھا عبد الحمید اس کا نام تھا، وہ روزانہ زہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک پڑھ کے سویا کرتا تھا۔ وقت کا حاکم تھا، کیا آج کے حاکم ایسا کرتے ہیں؟ باوضو ہو کر اس نے اپنا دربار لگانا، جب رات کو وہ بستر پہ جاتا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا تھا۔ اسی کے رایا میں رہنے والا ایک شخص بڑا امیر تھا، بہت ہی امیر تھا۔ اس نے عیاشیوں کے اڈے کھول لیے، اس نے نماز کو ترک کر دیا، اس نے گناہ در گناہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسا وقت ہوا کہ وہ ذلیل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ جو گناہ کی طرف جاتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو نہیں پسند، اللہ کے محبوب کو نہیں پسند۔ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہر گناہ کرتا ہوں، تو میں کوئی گناہ نہیں چھوڑتا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک گناہ تم کرنا چھوڑ دو، بقایا سب وہ ختم ہو جائیں گے گناہ۔ کہا کہ آقا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایک گناہ چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ آقا جان وہ کون سا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جب وہ شراب خانے کی طرف گیا تو اس کو کریم آقا کا وعدہ یاد آیا کہ میں نے تو کریم آقا سے وعدہ کیا کہ میں شراب خانے نہیں جاؤں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر صبح بارگاہ مصطفیٰ میں گیا تو آقا نے پوچھ لیا کیا تو شراب خانے گیا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے شراب خانے کو چھوڑ دیا، پھر وہ زنا خانے کی طرف گیا، پھر آقا کا فرمان یاد آیا کہ میں نے تو آقا سے وعدہ کیا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر آقا نے پوچھ لیا کیا تو زنا خانے کی طرف گیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس نے زنا خانے کو چھوڑ دیا،
پھر وہ جوا خانے کی طرف گیا۔ جب آقا کا فرمان آیا کہ میں نے آقا سے وعدہ کیا ہے کہ میں جوا نہیں کھیلوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، جب آقا نے پوچھا کیا تو نے جوا کھیلا تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ تمام گناہ ختم کر دیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ بھی جھوٹ کو ختم کر دو۔ یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس لیے آپ کو سنا ہے کہ یہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہوتی ہے۔ اور جب عبدالحمید بادشاہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، وہ جو شخص تھا اس کی رعایا کا بہت امیر تھا، اس نے پیسہ، عیاشیاں، ہر طرح کے عیش و آرام کرنے، جب وقت گزرا اس کے پاس 1 روپیہ نہ آیا گیا۔ دھکے کھائے اس نے ڈر ڈر کے، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ گیا۔ اس نے کہا کہ آج پتا چلا کہ میں عروج سے زوال پر کیسے آ گیا۔ جب در در پہ جائے جن لوگوں کو اس نے دھکے، درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ کافی دن گزر گئے، درود پاک پڑھتا اس کا دل نماز کی طرف راغب ہو گیا۔ ایک دن خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملے، کہا کہ صبح جانا بادشاہ کے دربار میں اور حمید سے کہنا اے میرے حمید۔ کیا میرے کریم نے فرمایا، یار میرے کریم نے فرمایا کہ حمید کو کہنا اے میرے حمید، میرا کہنا۔ وہ دروازے پہ گیا بادشاہ کے دربان جو چوکیدار ہے، انہیں پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، میں نے آپ کے بادشاہ سے ملنا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہمیں بتاؤ پھر بادشاہ کے پاس۔ کہا کہ نہیں، پہلے آپ مجھے جانے دو۔ کہا کہ نہیں۔ آواز اونچی ہوتی گئی، بادشاہ کے کان پہ پڑی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا، یہ دروازے پر کون لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے۔ جب پوچھا، کہا کہ حضور ایک سوالی آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سوال، وہ امانت ہے میرے پاس، میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام وہ خود جا کر حمید کو بتانا ہے۔ حمید نے کہا کہ اس کو بلاؤ میرے پاس۔ حمید آئے، حمید کے پاس آیا۔ حمید اپنے میز پر کرسی پر شان و شوکت سے بیٹھا ہے۔ تمام وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے۔ کہنے لگا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پرسوں رات میرے خواب میں کملی والے آقا آئے، زہرا کے باپا آئے، حسنین کریمین کے نانا آئے، احمد مجتبی آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہا کہ صبح دربار میں جانا اور میرے حمید سے کہنا۔ جیسے ہی اس کی زبان سے میرا نکلا تو حمید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اس نے دراز کو کھولا اور پیسوں کی تھیلی پکڑی اور اس کو دے دی، اس کو دے دی۔ پھر کہا کہ کیا کہا آقا نے؟ کہا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پرسوں رات خواب میں ملے اور مجھے کہا کہ صبح دربار میں جانا اور میرے حمید سے کہنا۔ اس نے کہا خاموش۔ اس نے پھر پیسوں کی تھیلی پکڑی اور اس شخص کو دے دی۔ 4 سے 5 دفعہ کیا تو ایک وزیر بولا حضور آپ تو سب کچھ اس کو لٹا دیں۔ اس نے کہا کہ تجھے پتا نہیں کہ اس نے کیا بولا ہے؟ کہا کہ دوبارہ بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ جناب علی اے بادشاہ، پرسوں رات میں خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، زہرا کے بابا جان کی زیارت ہوئی، حسنین کریمین کے نانا جان کی زیارت ہوئی، آمینہ کے لال کی زیارت ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ صبح دربار میں جانا اور میرے حمید کو ملنا اور اس سے کہنا اے میرے حمید۔ کہا کہ آگے بات کیا ہے؟ کہا آگے یہ بات ہے، میرے حمید سے کہنا کہ تو 4 دن پہلے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تھا۔ 4 دن پہلے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا۔ حمید کی آنکھوں کے اندر آنسو زار و قطار ہوتا ہے۔ جو دراز میں پیسے تھے وہ سب کچھ لیے اس کو دے دیے۔ اس کا قرضہ بھی ان پیسوں سے اتر گیا، اس نے اپنا کاروبار بھی کر لیا۔ حمید نے پھر کہا کہ ہاں میں تھکن کے باوجود آیا، بہت تھکا ہوا تھا، میں نے آقا پر درود نہیں پڑھا، لیکن میں کتنا خوش قسمت ہوں، آقا نے مجھے کہا کہ میرا حمید ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کاش کہ ہمارے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے، ہم بھی آقا پر اس طرف کے ساتھ درود پڑھیں،
اس محبت کے ساتھ درود پڑھیں کہ میرے آقا کہہ دیں کہ میرے سلیم کسی کا نام لے دیں، کسی کا نام لے دیں تو ہمیں اس نام سے پکارا جائے، ہم کتنے خوش قسمت ہوں گے۔ آج سے عہد کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھا کرو۔ یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ ہم آقا پر پڑھتے ہیں اور آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کے طفیل اللہ تعالی ہمارے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ہمارے کاندھوں پر کتنے فرشتے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک کیا کرتا ہے؟ نیکی کا جب کام کرتے ہیں وہ نیکی لکھتا ہے، اور بدی والا کیا ہے؟ خاموش رہتا ہے۔ جو گناہ لکھتا ہے وہ خاموش رہتا ہے۔ جب گناہ کر لیتے ہیں، ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بار بار موقع عطا فرماتا ہے، توبہ نہیں کرتے تو وہ پھر گناہ لکھتا ہے۔ اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے، اس وقت جب گناہ والا گناہ لکھتا ہے نا تو نیکی والا فرشتہ خاموش رہتا ہے، حرکت میں نہیں آتا۔ اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے جب ہم آقا پر اور آقا کی آل پر درود پڑھتے ہیں، دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ نیکیوں والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور گناہوں والا فرشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور آج اپنے گھر جا کر مین جو مقصد ہے، بیٹیاں مائیں بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوگی تو بیٹا بابا فرید کا نوکر پیدا ہوگا۔ آج ماؤں کی ضرورت ہے کہ ماؤں کی تربیت کی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر سکے۔ مائیں جب دودھ پلاتی ہیں تو ٹی وی گانے چلا کر نہیں، مصطفیٰ پر درود پڑھ کے دودھ پلائے، تو پھر بچے دیکھنا کہ وہ ماں باپ کے تابع دار ہوں گے۔ آج ماں باپ کے جو بچے گستاخ ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ انہیں اللہ اللہ کر کے کریم آقا پر درود پاک پڑھ کے درود نہیں پلایا جاتا۔ تو سب سے پہلی بات جب ہمارے گھر کے اندر کھانا پکتا ہے، میری بہن پکائے، بیٹی ماں پکائے، تو اس کو کہا کرو کہ باوضو ہو کر اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا پکائے، اس کھانے کی پھر برکت بھی آپ دیکھیں۔ یہ آپ عمل گھر میں کروانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ گھر کے اندر رحمتیں بھی ہوں گی، برکتیں بھی ہوں گی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا کہیں تم غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو۔ کیا تم کو یاد ہے کربل کا وہ پیاسا کر؟ آج خدا کی قسم پوچھو حسین ابن علی سے کہ کربلا کی تپتی ریت میں، آج کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، پوچھو تو صحیح حسین ابن علی سے۔ تڑپتے ریت میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہ چاہتے ہیں؟ وہ نماز جو حسین ابن علی نے کربلا کے میدان کے اندر تیروں اور نیزوں کی چھاؤں میں سجدہ ادا کر کے بتا دیا کہ میرے نانا کی نماز کو بھی نہ چھوڑو، اور نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن سنا دیا، میرے نانا کا قرآن نہ چھوڑا۔ آج قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور نماز کو بھی چھوڑ دی، پھر کہتے ہو ہمیں کامیابی کیسے ملی؟ کریم آقا نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ ما صلی اہل بیتی کما صلی سفینہ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا تھا، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بھی بچ جائے گا۔ اور جتنی دیر تک اہل بیت پر درود نہیں پڑھا جاتا اتنی دیر تک آپ کی نماز ہی نہ قبول۔ لگتا ہے میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا، میں آپ سے معذرت کر جاتا ہوں، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ کسی کی میری وجہ سے دل آزاری ہے، لیکن میں اصلاح اپنی بھی میری ہو جاتی ہے۔ اگر میری کوئی بات بری لگے تو وہ مجھے بتا دینا، اگر اچھی لگے خود بھی عمل کرنا اور گھر والوں کو بھی عمل کروانا۔ یہ آج عمل کی بات ہے، عمل کی بات ہے۔ آج اگر اللہ پاک کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، وہ اپنے باپ کے لیے کیا رحمت ہے۔ اور جب وہ بیٹی بڑی ہوتی ہے تو جب اس کی شادی کی جاتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے، اس کو ماں کا مقام عطا فرما دیتا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے مصطفیٰ کے وسیلے سے جنت رکھ دیتا ہے، تو وہ کیا ہے؟
بچوں کی جنت ماں کی قدموں کے نیچے ہے. اور میں قربان نہ چاہوں جس کے نام سے آج یہ محفل کو سجایا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. آپ اس باپ کے لیے رحمت بنی جو خود رحمت للعالمین ہے. آپ اس کے لیے نصف ایمان بنی جو خود کل ایمان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. آپ ان بچوں کے لیے جنت بنی جو خود جنتی نوجوانوں کی سردار ہے. یہ ہے فاطمہ الزہرا. آخری بات ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح وہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو غذا بھی عطا کرتا ہے سانس بھی عطا کرتا ہے اسی طرح وہ رب جان نکالنے پر بھی قادر ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا جب وقت آیا آخری وقت آیا وہ سیدہ کائنات جب روز محشر ہوگا نا اماں حوا کی سواری گزرے کی آواز نہیں آئے گی. اماں مریم کی سواری گزرے کی آواز نہیں آئے گی. لیکن جب میرے آپ کے آقا جان کے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کی سواری گزرے گی نا ایک آواز آئے گی. کہہ گیا نبیوں پیغمبروں غوث کتب ابدال سب آنکھوں کو جھکا لو کہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے. سب آنکھوں کو جھکا لیں گے سر کو جھکا لیں گے. اگر شان بیان کرتا چلوں تو یہ وقت بڑا آگے چلا جائے گا. جو وصال کی بات کر کے بات اجازت کیونکہ موضوع شاہ صاحب کو وہ دیا تھا تو میرا دل کیا کہ آپ کو وصال کی بات سناتا ہی چلتا. جب سیدہ کائنات کا یہ مقام ہے جب چکی چلاتی تو زبان پر تلاوت قرآن پاک. جب حسن و حسین کا چولہا چلاتی تو زبان پر تلاوت قرآن پاک. جب آٹا گھونٹتی تو زبان پر تلاوت قرآن پاک. پھر تو بچے حسین و حسن ہوتے ہیں نا. اگر اپنے گھروں کے اندر بھی بچے مائیں یہ کام کریں گی تو وہ جو بچے ہوں گے نا وہ بیٹے امام حسن حسین کے نوکر ہوں گے اور بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہوں گی. تو جب وقت آیا دروازے پہ اسرائیل آیا. یہ وہ در ہے جہاں پہ فرشتوں کا سردار بھی بلا اجازت نہیں جاتا بغیر اجازت نہیں جاتا. دروازہ کھٹکایا اس نے دستک دی اسرائیل نے. پوچھا کون؟ کہا کہ اسرائیل ہوں. کیا لینے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کی روح کو قبض کرنے آیا. وقت آ گیا آپ نے اس کو چھوڑا اور سر سجدے میں رکھ دیا. کہا کہ اللہ تعالیٰ آج تک زمین نے میرے پاؤں کی تلی نہیں دیکھی آسمان نے میرے سر کا بال نہیں دیکھا اور آج یہ اسرائیل میری روح کو قبض کرنے آ گیا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اسی کے مد نظر پڑھی کہ جو اللہ تعالیٰ پیٹ کے اندر بچے کو سانس عطا کر دیتا ہے وہ روح نکالنے پر خود بھی قابض. کیونکہ جب آیت مبالغہ ہوئی نا تو پتہ کس شان سے چلے تھے. آگے میرے مصطفیٰ تھے جہاں پر میرے مصطفیٰ کا قدم تھا ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا قدم تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہاں پر قدم تھا وہاں پر مولا علی کا قدم تھا. اور میں نے پوچھا جب میں نے عشق سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ محمد مصطفیٰ کا قدم پہلے کیوں بعد میں فاطمہ الزہرا کا قدم کیوں اس کے اوپر مولا علی کا قدم کیوں باز آئی. یہ باز آئی کہتے کہ اگر زمین نیچے سے دیکھے تو مصطفیٰ کا قدم نظر آئے اوپر سے آسمان دیکھے تو اللہ کو تو گوارا نہیں کہ فاطمہ الزہرا کا قدم کوئی دیکھ. یہ ہے مقام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. جب آئے اسرائیل نے کہا کہ میں آپ نے سر سجدے میں رکھا. کہا کہ اے اللہ آج تک زمین نے میرے پاؤں کی تلی نہیں دیکھی آسمان نے سر کا بال نہیں دیکھا اور آج یہ اسرائیل میری روح قبض کرنے آ گیا. اسرائیل کو حکم ہوا واپس چلا جا. جس کی روح خود اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت سے نکالی اس کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں.
یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام مرتبہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج سے عہد کر لو، چلتے پھرتے درود پاک اور معافی مانگنا شروع کر دو۔ معاف کرنا سیکھو۔ ہمارے اندر ایک ایسا ہارمونز ہوتا ہے ہمارے دماغوں میں، جب لڑائی ہوتی ہے وہ شیطان لڑائی کے چکر میں کہتے ہیں اس کو مارو مارو مارو، وہ جب دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کو مارو، وہ ہمیں ٹھوکریں دیتا ہے۔ جب آپ اس آدمی کو معاف کر دو گے دل سے تو آپ سکون میں آ جائیں گے۔ عمل کر کے دیکھو، کیونکہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے صبر کی انتہا کر دی۔ اس صدی کے اندر رہ کے میرے بڑے بھائی شہید ہوئے نا، تو ایسے لیٹے ہیں سامنے، ہزاروں کی تعداد میں مریدین عقیدت مند وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جس نے مارا تھا وہ بھاگ نہیں سکا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ہاتھ پاؤں اس کے باندھے گئے۔ کہا کہ کیوں نہیں بھاگا؟ کہا کہ جب 5واں قدم اٹھاتا ہوں آنکھوں سے اندھا ہو جاتا۔ میرے بابا جان نے فرمایا میں نے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر لیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ جو اس کو مارے گا وہ ہمارا عقیدت مند نہیں ہے، ماننے والا نہیں، کیونکہ ہم تو اس حسین ابن علی کے خون میں سے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں صبر کر کے دکھا دیا۔ کسی سے علامہ اقبال نے پوچھا نا، علامہ اقبال آپ ہر لفظ پر شعر لکھتے ہو، کبھی لفظ وفا پر کچھ لکھا؟ آپ سوچ میں پڑ گئے، سوچا پھر قلم اٹھایا، کیا لکھتے ہیں؟ میں نے کیا ارادہ کچھ لکھوں عنوان وفا پہ، میں نے کیا ارادہ کچھ لکھوں عنوان وفا پہ، لفظ حسین لکھا اور قلم ہی توڑ دیا۔ یہ ہے امام علی مقام کی وفا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ آئے تھے ابھی ابھی، وہ آئے تھے ابھی ابھی، نہ بیٹھے نہ ہم بٹھا سکے۔ یہ اہل محبت کے لیے علامہ صاحب کی نظر، شاہ صاحب کی نظر میں، وہ آئے تھے ابھی ابھی، نہ بیٹھے نہ ہم بٹھا سکے۔ وہ آئے تھے ابھی ابھی، نہ بیٹھے نہ ہم بٹھا سکے، دل کی باتیں دل میں ہی رہ گئی، نہ انہوں نے سنی نہ ہم سنا سکے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم یہ دعا دے چلے۔ میں فقط خاک ہوں پر میری نسبت آل رسول کے ساتھ ہے، یہی نسبت مجھے گرنے نہیں دیتی۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو، دل آزاری ہوئی، میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ خاص طور پہ میں انتظامیہ والوں سے، اللہ پاک سب پر اپنا کرم اور فضل عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ محمد وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا محمد بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّئَةَ الْفِ مَرَّةٍ بارک وسلم۔ یا اللہ پاک اپنا کرم اپنا فضل سونے محبوب کی رحمت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک نماز عشاء سے لے کر اب تک جو بھی ذکر و اذکار ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، درود پاک پڑھا گیا، یا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن فرما، عشق اہل بیت کی تڑپ پیدا فرما، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرما، تبع و تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس محفل کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ سننے کے ساتھ، یا اللہ پاک بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، یا اللہ پاک ان میں جو جو آپ کا پیارا ہے اس کے پیارے کی آمین کا وسیلہ ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو بہتر سے بہتر رزق عطا فرما، جو بے اولادیں ہیں ان کو اولاد نورینہ سے مصفی فرما، جن کو بیٹی عطا فرمائی ہیں بہتر زندگی والے بیٹی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ بچے اور بچیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں بہتر سے بہتر رشتوں کا سبب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پاک اپنا کرم اپنا فضل سونے محبوب کی رحمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ پاک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ طفیل اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو گھروں کے اندر بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ پاک تجھے حضرت عبد بیمار کی بیماری کا واسطہ ہے، شفاء کلی عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم روحانی بیمار ہیں، ہمیں روحانی شفا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سب کی جان مال اولاد فصلوں کاروبار پر اپنا خاص کرم فضل عطا فرما، غیب کے خزانے سے رزق عطا فرما، حاسدوں کے حسد سے بچا، بری نظر سے بچا، تنگ دستی سے بچا۔ یا اللہ پاک اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فضل عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک
دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر تیری رحمت دن رات برستی ہے۔ یا اللہ پاک دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر تیری رحمت دن رات برستی ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو مسافر مدینہ بنا دے اور ادب کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر درد و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ لِخَمْسَةُ اُطْفِي بِهَا ہر ہر ببال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما الفاطمہ۔ یا اللہ پاک جو کچھ مانگ لیا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے جوڑوں کا وسیلہ عطا فرما دے۔ الہی